حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ روز قیامت سب سے پہلے شہید کا فیصلہ سنایا جائے گا، اسے پیش کیا جائے گا تو اللہ اسے اپنی نعمتیں یاد کرائے گا اور وہ ان کا اعتراف کرے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا تو نے اس کے بدلے میں شکر کے طور پر کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے تیری خاطر جہاد کیا حتیٰ کہ مجھے شہید کر دیا گیا۔ اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا ہے کیونکہ تو نے داد شجاعت حاصل کرنے کے لیے جہاد کیا تھا۔ پس وہ کہہ دیا گیا، پھر اس کے متعلق حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ دوسرا شخص جس نے علم حاصل کیا اور اسے دوسروں کو سکھایا اور قرآن کریم کی تلاوت کی تو اسے اللہ اپنی نعمتیں یاد کرائے گا، وہ ان کا اعتراف کرے گا۔ اللہ پوچھے گا تو نے ان کے بدلے میں کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے علم سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا اور میں تیری رضا کی خاطر قرآن کی تلاوت کرتا رہا۔ البتہ تو نے علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ تمہیں عالم کہا جائے اور قرآن پڑھا تاکہ تمہیں قاری کہا جائے۔ وہ کہہ دیا گیا، پھر اس کے متعلق حکم دیا جائے گا تو اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور تیسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال و زر کی جملہ اقسام سے خوب نوازا ہوگا، اسے پیش کیا جائے گا تو اللہ اس سے اپنی نعمتیں یاد کرائے گا، وہ انہیں پہچان لے گا۔ تو اللہ پوچھے گا تو نے ان کے بدلے میں کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے ان تمام مواقعوں پر خرچ کیا جہاں تجھے پسند تھا خرچ کیا۔ اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے تو اس لیے خرچ کیا کہ تجھے بڑا سخی کہا جائے۔ پاس کہہ دیا جائے گا، پھر اس کے متعلق حکم دیا جائے گا تو اسے منہ کے بال گھسیٹ کا جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں اور میری بہنوں، دیکھ لیں اللہ کے رستے میں خلوص کی کتنی قدر ہے۔ خلوص کے ساتھ اگر ہم کام کریں گے تو اس کی قدر ہوگی۔ اگر خلوص نیت کے ساتھ کام نہیں کریں گے، چاہے ہم لاکھوں کروڑوں بھی خرچ کریں، چاہے اپنی جان بھی قربان کر دیں، تو وہ اللہ کے راستے میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں اپنی نیت کو ٹھیک کرنا ہے اور خلوص نیت کے ساتھ ہر کام کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر کام خلوص نیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔